बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, दो अशार हैं कि जाने के बाद अपनी निशानी को खा गया, जाने के बाद अपनी निशानी को खा गया, कैसा अजीब शख्स था पानी को खा गया, और एक बेल खा गई किसी सरसब्ज पेड़ को, एक बेल खा गई किसी सरसब्ज पेड़ को, किरदार एक पूरी कहानी को खा गया। नाजरीन, आपसे इस वीडियो के आखिर में मैं एक सवाल करूंगा और मेरी ये भी गुजारिश होगी कि उस सवाल का जवाब जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, आज बात करेंगे नैब तरामीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस ज़ेर समाअत था। इमरान खान साहब ने पिटीशन फाइल की थी कि जो नैब में तरामीम की गई हैं ये गलत हैं और गैर आइनी है, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाए। उसके साथ साथ नाजरीन, उस्मा बुखारी साहबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी गलत और मैं समझता हूँ किसी हद तक गैर अखलाकी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के बारे में, उस पर भी आपसे बात करेंगे। यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, बुजुर्ग सियासी खातून हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया उस पर भी आज बात करते हैं। आज उनका केस ज़ेर समाअत था। और उसके साथ साथ जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है उनके केस के सिलसिले में आज क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, कल की वीडियो में मैंने गुफ्तगू की थी कि परवेज़ इलाही साहब के मामले में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और जो सेशन जज हैं अटक के, उनको ये हिदायत की है, ये हुक्म जारी किया है कि वो परवेज़ इलाही साहब को लेकर अपनी कस्टडी में अपने साथ लेकर उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि परवेज़ इलाही साहब को आज पेश नहीं किया गया, बल्कि कल उनके साहबजादे की ट्वीट भी आई थी कि जी उनको पिम से लेके जाने के बाद 3.5-4 घंटे हो गए हैं, वो पता नहीं अब तक कहाँ हैं, उनको जेल शिफ्ट नहीं किया गया। तो आज जो है ये केस जब ज़ेर समाअत था तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको पेश नहीं किया गया। तो फिर अदालत में इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब हैं, वो इस केस को समाअत कर रहे हैं। तो आज उन्होंने फिर पेश ना करने के सिलसिले में आज आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर जो हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी परवेज़ इलाही साहब की जो नज़रबंदी का हुक्मनामा था उसको भी कलअदम करार दे दिया, यानी उनकी वो नज़रबंदी का जो ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया, गैर कानूनी करार दे दिया और उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको रिहा नहीं किया गया। जो चीफ कमिश्नर हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सिविल लाइंस को, यानी एक किस्म की जेल करार दे दिया गया था परवेज़ इलाही साहब के लिए। तो अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, चूंकि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने भी और जो चीफ कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक खिलाफ वर्जी की थी आला अदलिया के हुक्म की, तो उनको अब ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी गई है। आज जब ये केस ज़ेर समाअत था तो सरकारी वकील साहब जो थे उन्होंने ये जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब परवेज़ इलाही के फैसले पर जो है, यानी उनकी यहाँ कोर्ट में पेश करने का जो फैसला था उस पर आप नज़रसानी करें। लेकिन कोर्ट ने उनकी जो सरकारी वकील की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जी कल उनको हर सूरत पेश किया जाए और उसके साथ साथ जो आईजी और चीफ कमिश्नर हैं वो भी इन पर्सन पेश हों। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया गया तो फिर वहीं दरवाजे से ही उनको, अब एक और खबर आई अब से थोड़ी देर पहले कि गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा से। और खबर ये आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब को सीटीडी वाले जो हैं, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने गिरफ्तार किया और कोई मुकदमा नंबर है 3/2023, उस मुकदमा में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो अभी उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके साथ साथ नाजरीन, यास्मीन राशिद और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो हैं 9 मई के बाद उन पर मुकदमात बनाए गए थे और उनको उन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिस्मानी रिमांड लेने के बाद फिर वो जुडिशल हुई और उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट जो थी जहाँ उनका ट्रायल होना था वहाँ से मुस्तरद हुई। तो फिर जो है वो मामला हाई कोर्ट तक आ गया। लेकिन हाई कोर्ट में भी आज यास्मीन राशिद और दीगर खवातीन की जो है वो दरख्वास्त जमानत ज़ेर समाअत थी। लेकिन आज ये हुआ कि जो सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे वहाँ, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी चूंकि हमने इस FIR में नई दफात जो है वो लगा दी हैं
یعنی اس مقدمہ میں جس میں وہ گرفتار ہیں اس میں ایجاد کر دی گئی ہیں مزید دفعات، قانونی دفعات، لہذا اس کے سلسلے میں بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرنی ہے، تو یہ بیل جو ہے یہاں سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس بنیاد پر جسٹس عالیہ نیلم نے جو ہے وہ ان کی پیٹیشن، جو بیل پیٹیشن تھی، وہ ڈسمس کر دی ہے۔ ویسے پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئی بھی ایف آئی آر بنیادی طور پر سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو ریلیونٹ پورشن ہے، کالم ہے، اس میں کون سے دفعات لگائے گئے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کی جو سٹوری ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، تو تعین اس سے کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز اس میں تھوڑی سی اضافی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں اپنے ان دوستوں کو جو قانون سے زیادہ واقف نہیں ہیں، کہ اگر کسی شخص پر یہ الزام ہو کہ جی اس نے فلاں شخص کو قتل کیا، تو اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ دفعہ 302 کے تحت درج ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر جس شخص پر یہ الزام ہے کہ اس نے قتل کیا اور فائرنگ کر کے قتل کیا، تو پھر پولیس جب ریمانڈ لیتی ہے، اس ریمانڈ میں وہ آلہ قتل برآمد کیا جاتا ہے، اور وہ آلہ قتل اگر غیر قانونی ہو، اس کا لائسنس نہ ہو اس اسلحے کا، تو اس کے خلاف ایک علیحدہ سے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں وہ ایف آئی آر سیم ہے، لیکن ان خواتین کی درخواست ضمانت کو لٹکانے کے لیے، مؤخر کرنے کے لیے مزید اس میں دفعات جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں، تاکہ پھر یہ نیچے جائے گی بیل اپلیکیشن، پھر ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا، وہاں سے خارج کروائیں گے کوئی اور بہانہ بنا کر، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئے گا۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ مزید 1-1.5 ماہ کے لیے لٹکا دیا گیا یاسمین راشد، خدیجہ شاہ اور دیگر خواتین کی رہائی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم رہنما ہیں، انہوں نے بہت سارے صحافیوں کے متعلق غلط گفتگو کی ہے۔ ان میں نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک دوست بھی اس میں شامل ہیں، اس کے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی رہنما کو یا کسی سیاسی کارکن کو اپنے مخالفین کے لیے، سیاسی مخالفین یا وہ لوگ جو ان کے بیانیے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ اس سے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے، اور بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے موقف سے، آپ کے بیانیے سے اتفاق نہ کرتا ہو، تو پھر کسی کو گٹر کا کیڑا قرار دینا اور کسی کو 2 ٹکے کا صحافی کہنا اور اس قسم کے توہین آمیز گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ قابل عزت ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے وہ قابل احترام ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے قابل احترام ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ عظمیٰ بخاری جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے توہین آمیز گفتگو کی ہے اس پر وہ ان لوگوں سے معذرت کریں گی جن کے بارے میں انہوں نے وہ توہین آمیز گفتگو کی ہے۔ صدیق جان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی غلط اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک گھٹیا زبان استعمال کی ہے، انفارچونیٹلی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج نیب ترامیم جو ہیں وہ بھی ان کا کیس زیر سماعت تھا، تو پہلے تو اس میں یہ بتا دوں کہ جیل میں قید جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے وکیل خواجہ حارث نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ جی نیب ترامیم کے تحت عمران خان کے مقدمات کا دفاع بہت آسان تھا، مگر انہوں نے نیب کو بیان حلفی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ترمیمی قانون سے فائدہ نہیں لینا چاہتے۔ عمران خان اب بھی نیب ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم کرنے کی استدعا ہے ان کی طرف سے۔ تو پھر آج ججز کے درمیان بھی بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت یہ سوال کیا کہ کیا حالیہ ترامیم کا ماضی سے اطلاق کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایک سزا یافتہ شخص جس نے رقم بھی ادا کر دی، اور اگر وہ کہے کہ ان ترامیم کے بعد اس کی سزا ختم کی جائے اور رقم بھی واپس کی جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا پارلیمنٹ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ یعنی ماضی سے اطلاق، ایسا قانون جس کا ماضی کے واقعات پر بھی اطلاق کیا جائے، وہ قانون نہیں بنا سکتی؟ جسٹس اعجاز الحسن بولے کہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو چاہے وہ کر لے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ بھی بہرحال ایک فریم ورک، ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کر قانون سازی کر سکتی ہے، اس سے باہر جو ہے وہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ تو آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی پارلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، جو شخص 1985 میں اپنا جرم تسلیم کر چکا ہو اور جس نے رقم بھی ادا کر دی ہو، کیا 2020 میں اس کی سزا ختم کر کے رقم واپس کر دیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہ کیا آئین اجازت نہیں دیتا؟ ہمیں آئین میں سے پڑھ کر بتائیں کہ پارلیمنٹ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ والا قانون جو ہے وہ نہیں بنا سکتی۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی استفسار کیا کہ جی موجودہ کیس میں
عدالت کیا کر سکتی ہے؟ قانون میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی معاملہ واپس پارلیمان کو بھیجا جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس بولے جج صاحب نے پارلیمان کو بھیجنے کی بات کہی، اگر ہم پارلیمان کو بھیج دیتے ہیں تو اس دوران قانون سازی کا کیا ہوگا؟ اب یہ بات ان کی بڑی ویلڈ تھی، کیونکہ پارلیمان کا تو اس وقت وجود ہے نہیں، یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان آبزرویشن کے ساتھ وہ قانون اور وہ ترامیم واپس بھجوا دے پارلیمان کو کہ جی یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو مزید غور کی ضرورت ہے، یا یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی پاکستان کے آئین میں اجازت نہیں ہے۔ تو اب سپریم کورٹ اگر واپس بھی بھیجے تو کس کو بھیجے، کیونکہ پارلیمان تو ہے نہیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے۔ تو اس دوران قانون سازی کا کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث بولے کہ یہ سوال اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ ان ترامیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بولے کہ جب ہم پارلیمان کو قانون سازی کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے درخواست کریں تو اس دوران اس قانون کا کیا ہوگا؟ کیا قانون کو کالعدم قرار نہیں دینا ہوگا؟ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ کیا جائے تو کیا وہ لوگ جنہوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا ہے ان کے کیسز کا کیا بنے گا؟ یا تو پارلیمان جب تک اس قانون پر کوئی اپنا فائنل اوپینین نہیں دے دیتی تب تک یہ قانون معطل سمجھا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں آبزرویشنز آئی ہیں اب تک وہ ججی صاحبان کی، کوئی قانون سازی جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے، کسی مخصوص طبقے کے لیے کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی نوازنے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن یہ جو نیب ترامیم ہے، یعنی وہ شخص جو واپڈا کا 2-3 ہزار روپے کا نا دہندہ ہے تو اس پر چوری کی ایف آئی آر درج ہوگی، اور ظاہر ہے جب ایف آئی آر درج ہوگی تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص جو 49 کروڑ روپے قومی خزانے کے لوٹ کے کھا گیا ہے، نیب کا دائرہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے، نیب اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں نے 2 باتیں کی تھیں، دو شعر سنائے تھے آپ کو کہ جانے کے بعد اپنی نشانی کو کھا گیا، کیسا عجیب شخص تھا پانی کو کھا گیا، ایک بیل کھا گئی کسی سرسبز پیڑ کو، کردار ایک پوری کہانی کو کھا گیا۔ ناظرین، جب پاکستان بنا تھا تو غالباً 35 یا 37 پیسے فی لیٹر پیٹرول تھا، آج 305 روپے یا 6 روپے پیٹرول کا ریٹ ہے۔ اسی طرح جو ڈالر تھا اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں، روزمرہ کی جو اشیاء تھی اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں، تو پاکستان میں مہنگائی اس وقت شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت سب سے کم انکم جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی ہے۔ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ آمدنی اور خرچ میں جو بے تحاشا فرق آ گیا، مطلب ایک شخص جس کی ماہانہ کمائی جو ہے وہ 30,000 روپے یا 35,000 روپے ہے، لیکن اس کا جو خرچ ہے وہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان ایک سرسبز پیڑ تھا۔ آئیے آپ اور میں ہم مل کے غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تعین کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو اس سرسبز پیڑ کو کھا گئی ہے۔ ناظرین، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔